ڈلیوری سے پہلے شوہر کی کچھ ذمہ داری ہے کہ وہ کچھ اہم چیزیں مہیا کر کے رکھے جو تربیت اولاد کے بالکل ابتدا میں ایک عورت کو اور اس بچے کو درکار ہوتی ہیں. ان میں ایک تو چیز ہے پہلے سے خاک شفا. اچھا، خاک شفا سے کیا مراد ہے؟ عام گھریلو سجدہ وہ نہیں، وہ کچھ ایک اور جو حقیقی خاک شفا ہے کہیں سے اس کا ارینجمنٹ کر کے رکھے. مائے فرات کا ارینجمنٹ پہلے سے کر کے رکھے، جس کی ابھی تفصیل آگے چل کے آنے والی ہے ان سب کی. کھجور کا پہلے سے ارینجمنٹ کر کے رکھے، لیکن کون سی کھجور وہ بھی ابھی آگے چل کے تفصیل آئے گی. اور اگر ممکن ہو سکے تو زمزم کا بھی پہلے سے انتظام کر کے رکھے. تو اس کی پلاننگ ذرا پہلے سے کرنی پڑے گی، کیونکہ جب وہ دن قریب آ جائیں گے تو اس وقت پھر ان چیزوں کا مہیا کرنا بہت مشکل ہوگا. تو زائرین جاتے رہتے ہیں، وہاں سے ان سب چیزوں کو منگوایا جا سکتا. اچھا، اسی دوران ماں کو پوری کوشش یہ کرنی ہے کہ دوران حمل مسلسل وہ اپنی معلومات کو بڑھاتی رہے جو وضع حمل کے بعد اس کو درکار ہوں گی. اس وقت اس کے پاس نہ اتنا وقت ہوگا، نہ اتنی توانائی ہوگی، نہ اس کے مصروفیات ایسی ہو جائیں گی کہ پھر وہ معلومات کو حاصل نہیں کر سکتی. تو اس دوران وہ اپنی معلومات بڑھائے، مثلا بچے کو کب، کیسے، کتنا فیڈ اس کو کرانا ہے، اس کے بعد اس کو نمازیں کب سے پڑھنی ہیں، کیسے پڑھنی ہیں، نفاس کے مسئلے ہوں گے، ان کے کیا مسئلے مسائل ہیں، عقیقہ فوراً ہی 7ویں دن ہو جائے گا، اس کے کیا مسئلے مسائل ہیں. ان تمام چیزوں کا پہلے سے اس کو کر کے رکھنا پڑے گا اور اپنی معلومات بڑھانی پڑے گی. اور اس کے بعد اب وہ وقت آ جائے گا، جیسے کہ اس سے پہلے کہا کہ جو بچے کی پیدائش کا وقت ہے، جس کے لیے مکارم الاخلاق کتاب کی پہلی جلد میں پیغمبر اسلام ختمی مرتبت پیغمبر فرماتے ہیں کہ وہ عورت جو کہ اس پروسیس سے گزر رہی ہے، اس کا پورا وہ حمل کا جو دورانیہ ہے اور جو وضع حمل کا جو وقت ہے اس کا، اور وہاں سے لے کر اور دودھ چھڑائی کے زمانے تک سرحدوں پر حفاظت کرنے والے سپاہی کی مانند یہ عورت رہتی. جس طریقے سے سرحدوں کے اوپر جو متعین حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں اس سپاہی کی مانند ہے. اور اگر یہ اس دوران خدا نخواستہ اس کی جان کو کوئی خطرہ ہو جاتا ہے یا مر جاتی ہے تو شہید کا ثواب اس کو بھی عطا کیا جاتا ہے. یعنی ایک لحاظ سے اس کے اندر اشارہ اور کنایا پایا جاتا ہے کہ اس طرح اس کو اپنے بچے کے جسم و روح کی حفاظت کرنا ہے شیاطین سے اور تمام نقصان پہنچانے والی چیزوں سے، جس طرح سے کوئی چوکس محافظ سرحدوں کے اوپر حفاظت کیا کرتا. اور باقاعدہ مستدرک الوسائل جو ہماری محدث نوری کی کتاب ہے، اس میں قصہ آدم و حوا کے ذیل میں پروردگار عالم کا حضرت حوا سے ایک مکالمہ نقل کیا گیا مستدرک الوسائل، کہ جس میں پروردگار نے حضرت حوا سے کہا تھا کہ اگر کوئی عورت وضع حمل میں انتقال کر جاتی تو قیامت میں اس کا نامہ اعمال کھولا ہی نہ جائے گا. یہ پروردگار کا مکالمہ حضرت حوا سے اس میں نقل ہوا، اور اس کا کوئی حساب ہی نہیں ہوگا اور وہ براہ راست داخل جنت کی جائے گی. تو اب دیکھیے اس پورے زمانے حمل کا اور ڈیلیوری کا جو یہ پورا عرصہ ہے، اس کی تکلیف کا بدلہ اولاد قیامت تک ادا نہیں کر سکتی. وہی اولاد، افسوس کی بات ہے کہ وہی اولاد ذرا سی بڑی ہو جاتی ہے، اسی ماں کے ساتھ زبان درازی شروع کر دیتی ہے اور کسی بھی لڑکے یا لڑکی کے مثلا منحوس عشق کے اندر گرفتار ہو کر ان کو اذیتیں پہنچانا شروع کر دیتی ہیں. حتیٰ کہ بعض اوقات یہ افراد ان کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں. یعنی وہ ماں کے جس کے اوپر لاکھوں ایسے عشق قربان اور صدقہ کر کے پھینکے جا سکتے تھے، لیکن افسوس ہے کہ اس شیطانی عشق پر ماں باپ کو صدقہ کر کے پھینک دیا جاتا ہے. یعنی اس واقعی اس پورے پیریڈ کا کتنی مشکلات کے ساتھ وہ عورت جو اس بچے کو جنم دے رہی ہے اور اس کو اس کی تربیت اور پرورش کر رہی ہے، اس کو بالکل بھلا دیتی ہے اولاد. اور دیکھیے وضع حمل کے ہر درد کو برداشت کرنے پر، اس طرح پچھلی دفعہ بھی عرض کیا تھا کہ اس کو ایک ایک حج کا ثواب عطا کیا جاتا ہے.
اب مسئلہ یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں خواتین سائنس کے ترقی ہونے کی وجہ سے بہت سارے جو اس میں پین کو جو برداشت کیا جاتا ہے اس کا جو ثواب لیا جاتا ہے وہ بھی ثواب لینے کو تیار نہیں ہے، اور اینستھیزیا کی مختلف چیزیں آ گئی ہیں کہ مثلا ایپیڈیورل اینستھیزیا کے ذریعے مثلا ڈیلیوری کروا لیے تاکہ پین کا بالکل بھی احساس نہ ہو۔ ہاں اگر کوئی واقعی ایسی انڈیکیشن موجود ہے، ضرورت موجود ہے عقلی طور پر، طبی طور پر، تو ظاہر ہے کہ اس کو استعمال کیا جائے، لیکن یہ کہ کوئی بالکل پین نہ ہو اور کچھ بھی پتہ ہی نہ چلے تو ان تمام چیزوں کا ہو سکتا ہے کہ اس کو ثواب نہ مل سکے، جو ایک ایک درد کے عوض جو اس دوران ہوتا ہے اس کو برداشت کرنے کا جو اس کو ثواب ہے۔ اور اب کیا ہے کہ البتہ یہ ضرور ہے کہ اس میں آسانی کے لیے یا اس پین کو کم کرنے کے لیے کچھ اذکار اور دعائیں ہیں، لیکن وہ تو زیادہ اس کے لیے فائدہ مند ہیں بنسبت ان دواؤں والی چیز کے جن کے کچھ ہارمفل ایفیکٹ بھی نوٹ کیے جاتے ہیں۔ لوگ بہرحال اپنی آسانی کے لیے کچھ جو ہیں وہ مثلا خواتین جو ہے مریم پنجہ لے کے رکھتی ہیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، نہ عقلی نہ شرعی نہ طبی، کسی بھی لحاظ سے کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا۔ یا مثلا وہ بعض اوقات وہاں سے مدینے سے لوگ نبی بوٹی اور سی بوٹیاں وغیرہ لے کر آتے ہیں، اور باقاعدہ احد کے میدان میں باقاعدہ بہت سارے افراد یہ سب چیزیں لے کر احد کے میدان کے اندر جو ہے موجود ہوتے ہیں، اور بڑی پیمانے پر عورتیں اس طرح کی چیزوں کی وہاں سے خریداری کر رہی ہوتی ہیں جو کہ بالکل عبث اور بیکار ہے۔ اچھا، البتہ یہ ضرور ہے کچھ اعمال ایسے ضرور بتائے گئے ہیں کہ ایک تو اگر دوران حمل بھی ان اعمال کو جاری رکھے تو اس کی ڈیلیوری بہت آسانی کے ساتھ ہو جائے گی، لیکن یہ جو بھی چیزیں ہم بیان کر رہے ہیں اس سے بچے کی جسمانی تربیت پہ بھی اثر پڑتا ہے۔ اچھا، ابھی جیسے کہ آگے چل کر گفتگو میں ذکر ہوگا، مثلا علماء یہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی عورت دوران حمل اگر دعا یستشیر کی تلاوت کرتی رہے تو نوٹ یہ کیا گیا ہے کہ اس کو بہت آسانی کے ساتھ جو ہے وہ بچے کی پیدائش ہو جاتی ہے اور کوئی کمپلیکیشن نہیں ہوتی۔ اور قرآنی سوروں میں خاص طور پر سورہ انشقاق اذا السماء انشقت سے جو شروع ہوتا ہے، یہ بہت ہی اہم، مفید اور مجرب سورہ ہے اس معاملے کے لیے۔ اور خود ایک طریقہ پیغمبر اسلام ختم مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس عورت کی بھی پیدائش، بچے کی پیدائش میں اس کو کوئی دشواری محسوس ہو، جیسے کہ عام طور پہ ہوتا ہے کہ اکثر ڈاکٹرز کہتے ہیں بھائی اب اس کو سیزیرین کرنا ہے، آپریشن کرنا پڑے گا، یعنی اس کے مطلب ہے کہ ظاہر ہے کہ روایت میں تو یہ آپریشن کا لفظ نہیں آئے گا، اس میں کہ بچے کی پیدائش میں دشواری، تو پیغمبر فرماتے ہیں کہ اگر وہ سورہ یاسین کو اگر پڑھے تو بہت آسانی کے ساتھ وہ بچے کو جنم دے گی۔ تو وہاں پر ایسا کچھ انتظام بھی اپنے پاس، سورہ یاسین کو اتنا بڑا سورہ نہیں ہے، جب بھی اس کو لیبر پینس وغیرہ شروع ہوں تو وہ یا وقت اس کا قریب آئے تو سورہ یاسین کو پڑھنا شروع کر دے۔ اور ایک اور روایت میں پیغمبر نے آیت الکرسی کے متعلق بھی یہی بات ارشاد فرمائی ہے کہ یہ بہت آسانی مہیا کرنے والی چیزوں میں سے۔ اور ایک انتہائی اہم چیز کہ جو کہ خود ہمارے امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ گرامی نے جس سورے کی تلاوت کی تھی حضرت نرجس خاتون نے، وہ سورہ قدر تھا، جس وقت امام زمانہ علیہ السلام کی پیدائش کے موقع پر اس سورے کی تلاوت حضرت نرجس خاتون سلام اللہ علیہ نے کی تھی۔ اس سے بہت آسانیاں مہیا ہوتی ہیں، کوئی کمپلیکیشن جس میں جسم کو چیرنا پھاڑنا پڑے اور کچھ اور، تو ان دعاؤں اور اذکار سے فائدہ اٹھایا جائے تاکہ ان چیزوں کے ہارمفل افیکٹ بچے پر اور اس کی ماں کے اوپر نہ ہوں۔ جسمانی تربیت کے لحاظ سے بھی چیزیں ضروری ہیں۔ اور اسی طریقے سے علامہ تبریسی نے جو مکارم الاخلاق کے اندر لکھا ہے وہ ہمارے چھٹے امام، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، امام فرماتے ہیں کہ سورہ آل عمران کو بہت خاص توجہ کے ساتھ لکھ کر، یعنی جس وقت بہت کنسنٹریشن ہو تو سورہ آل عمران کو عورت لکھ کر اپنے ساتھ رکھے تو بہت آسانی کے ساتھ اسے وضع حمل ہو جائے گا۔
اور جب اس کے پیدائش بچے کی جو قریب ہو جائے، قریب کے دن آ جائیں، تو سورہ رحمان کی ایک آیت ہے، 2 آیات بلکہ، سنفرغ لکم ایھا الثقلان فبأی آلاء ربکما تکذبان، یہ 2 آیات ہیں۔ ان آیات کو لکھ کر عورت اپنی پشت کی طرف باندھ لے اور وضع حمل کے بعد اتارے، تو بہت آسانی کے ساتھ اس کو ڈیلیوری وغیرہ کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اور یہ بھی روایت کے اندر بھی بتایا گیا ہے، اور علماء نے اس کی تاکید کی ہے کہ اگر کوئی مشکل کیس ہو جائے، کمپلیکیٹڈ کیس ہو جائے، تو سورہ انشراح، الم نشرح لک صدرک، اس کا پانی عورت کو پلایا جائے، تو اس سے بھی اس کو بہت آسانی ہو جائے گی اور بہت آسانی کے ساتھ اس مرحلے سے گزر جائے گی۔ تو دیکھیے، یہ سب چیزیں جسمانی تربیت کے لحاظ سے بڑی اہم ہیں، تو ان چیزوں کو استعمال کرنا چاہیے، خواتین کو بتانا چاہیے، تاکہ وہ مریم پنجے اور بوٹیاں ان چکروں کے اندر نہ رہیں، بلکہ ان واقعی حقیقی چیزوں کے جو کہ اسلام نے بتائی ہیں ان سے استفادہ کریں۔ برحمتك يا أرحم الراحمين، وصلى الله على محمد وآله